from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا کو 10 سال کی قید سنا دی گئی. اس پہ آواز ضرور اٹھانا میرے دوستوں، اس پہ آواز اتنی شدت سے اٹھانا کہ اگر تم امریکہ میں بیٹھے ہو تو ان کو تمہاری آواز اسلام آباد میں سنائی دے. یہ پاکستان توڑ رہے ہیں، ہماری نگاہوں کے سامنے توڑ رہے ہیں. ہمیں ان کے ہاتھوں کو روکنا چاہیے. دوسری خبر کہ عمران خان سے رابطے قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی صورت وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے اور پیس بورڈ میں جو انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے اس کے لیے حکومت کا، فیلڈ مارشل کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں. تیسری خبر جو آپ کو پڑھنی چاہیے، شہزاد اکبر کے جو ان کے گھر پہ جو حملہ ہوا تھا اس سلسلے میں ملزمان پکڑے گئے ہیں اور ان کے سارے کھرے جو اس کو ہم کہتے ہیں پنجابی میں، وہ ملتے ہیں جا کے پاکستان کی خفیہ ایجنسی سے. یہ 3 بہت اہم خبریں ہیں اور ایک شرمندگی کی بھی خبر ہے، لیکن وہ ذرا میں اور کچھ اپنے ریسورسز سے کنفرم کر لوں. کچھ دوستوں کا کہنا ہے کہ پاکستان اسرائیل سے بھی کچھ پیسے ادھار مانگنے والا ہے. یہ خبر ابھی اس کو یہیں تک رہنے دیجئے، اس کو حقیقت نہ جانیے جب تک کہ میں اپنی طرف سے اپنی کنفرمیشن نہ کر لوں. بہرحال یہ اہم خبریں ہیں. اور دوسرا جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ پیس بورڈ جو بنا ہے، وہی آج ہمارا موضوع ہے. اس پہ بات کریں گے. مائی نیم از فائق اظہار حسین صدیقی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دی شو. صاحبوں، حامد میر سے آپ سب واقف ہیں. حامد میر بڑے مایہ ناز فیمس جرنلسٹ ہیں. وہ پارلیمنٹ میں جو خطابات ہو رہے تھے پیس بورڈ کے خلاف، اسرائیل جانے کے خلاف، جب انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے کیمرے میڈیا کی طرف سے اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں، تو حامد میر نے جا کے ان سے کہا، ان سے پوچھا کہ جب یہ فوٹیج دکھائی نہیں جائے گی ٹی وی پر تو آپ لوگ یہ سب ریکارڈ کیوں کر رہے ہیں اتنی محنت؟ تو اس میں سے ایک صاحب نے ان کو بتایا کہ یہ ہمیں اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ ریکارڈ کر کے ہمیں کسی اور کو دینی ہے، اور جو لوگ یہاں تقریر کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، پھر ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. یہ دیکھیے، یہ صورتحال ہے، یہ ڈیموکریسی ہے، یہ ان کی حکومت ہے، یہ ان کی عقل فہم دانش یہ ہے. اچھا صاحب دیکھیے، میں آئی ایم اے پرو پیس، اور پیس بورڈ کے بھی میں خلاف نہیں. اس میں بھی چلیے، آپ کے حالات آج دنیا کیسے ہیں، آپ نے اس میں شمولیت اختیار کر لی، فائن ٹو می، فائن. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو دیر پا امن قائم کرنا ہے، انصاف قائم کروانے اگر گئے آپ امنگ فلسطین اور اسرائیل، تو کچھ باتیں اپنی بھی منظور کرائیے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس وقت آپ یہ باتیں منظور کرا سکتے ہیں. کیوں؟ آپ ان کے فیورٹ فیلڈ مارشل ہیں. یو آر ان دا گڈ بکس. تو اس موقع پہ آپ بہت ساری باتیں منوا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے اندر یہ ہمت، صلاحیت ہی نہیں ہے، یہ سروس موجود ہی نہیں ہے، تو پھر صاحب آپ کو سوچنا چاہیے نا کہ یہ آپ کی جگہ نہیں ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ کو کچھ اور جو کام آپ کے لیے فائز کیا گیا ہے، آپ اس کام میں دلچسپی لیجئے. اچھا، میں آپ سے کئی دنوں سے اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان کو جو نقصان پہنچائیں گے وہ یہی پہنچائیں گے، فیلڈ مارشل اور یہ شہباز شریف. کیوں؟ دیکھیے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو کچھ بھی حکم چل رہا ہے، حکومت چل رہی ہے، وہ ایک فرد واحد کی ہے، عاصم منیر صاحب کی. ٹھیک؟ وہ ایک حکم دیں گے، یس سر، کیونکہ فوج کا مزاج ہی ایسا ہوتا ہے کہ حکم مانو فوراً، اور یہ اس میں بہت شائق ہیں، بہت تیز ہیں. ٹھیک؟ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ نہ تو یہ شروع میں پارلیمنٹ میں گئے تھے، اب پارلیمنٹ میں جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ان کے پاس کوئی بہانہ ہی نہیں ہوتا. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں
ٹوپک زمہ قانون ہے, بندوق ہے, جب جی چاہے گا منوا لے گا. وہ کہتے ہیں ابھی یہ کرو, یہ راضی ہو جاتے ہیں, کچھ کہتے ہی نہیں, کچھ بولتے ہی نہیں. اپنا موقف پاکستان کا آج تک 5 منٹ تک بھی, جو قریبی لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں, یہ 5 منٹ تک اپنے موقف پہ نہیں بول سکتے ہیں اس کے سامنے. یار یہ تو آپ کی صلاحیت ہے, آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اچھا اب دیکھیے, جب اگر آپ وہاں چلے گئے ہیں تو آپ دیکھیں طریقہ کار ہوتا ہے نا. پہلے تو کوئی بھی ملک کو وہ انکار کرتا ہے, کہتا ہے نہیں بھائی پاسبل نہیں ہے. سیکنڈ سٹیپ پہ کہتا ہے اچھا میں پارلیمنٹ سے پوچھوں گا. پھر تھرڈ پہ کہتا ہے اچھا میں سینٹ سے بھی اپروول لوں گا. پھر وہ کہتا ہے میں پبلک رائے بھی لوں گا, میں انٹلیکچوئل سے بھی بات کروں گا. ٹائم لیتا ہے, ٹھیک ہے نا. پہلے تو ٹوٹل منع کر دیتا ہے, حکمت یہی ہوتی ہے. پھر آہستہ آہستہ اترتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ڈائریکٹ میں سر آپ حکم دیں ہم, وہ کہتا ہے جمپ آؤٹ, وہ کہتا ہے ہاں ہائے, وہ والے ان کے دماغ ہے. اب دیکھیے کہ ان کو چاہیے تھا اس وقت یہ کچھ اپنی باتیں منواتے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ تم اس وقت ان کے فیوریٹ ہو نا, تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم ہائی اینڈ کیا ہوگا نیگوسیشن کا اور لو اینڈ کیا ہوگا, تمہیں بیچ میں کہاں پہ کھڑا ہونا چاہیے. یہ سب طے کر کے آپ ان سے کہہ سکتے تھے کہ دیکھیے صاحب, آپ نے ویٹو پاور بھی اپنے ہاتھ میں رکھ لی ہے, اور آپ نے کہا ہے کہ نیکسٹ چیئرمین جو ہوگا وہ بھی آپ ہی منتخب کریں گے. تو صاحب اس میں آپ ہمیں تھوڑا سا وہ دیجئے تاکہ یہ ہے اوتھنٹیکیشن اس کی اچھی ہو سکے. ہمیں بھی ایک مسلم ورلڈ میں سے کسی ایک کو بھی, سعودیہ کو یا پاکستان کو دے دیجئے ویٹو پاور, ٹھیک ہے نا. ہم تو ویسے بھی آپ کے فرما بردار ہیں, کچھ تو آپ ہمیں دیجئے, فیس سیونگ دیجئے. لیکن انہوں نے وہاں جا کے ایسا کچھ نہیں کہا, کچھ نہیں کیا. یہ صرف حکم ماننا چاہتے ہیں. آپ نے وہ منظر دیکھا ہے, اس کو بار بار ذرا دیکھیے گا, کس خوشی کے ساتھ لفظ سیٹسفیکشن. اچھا اس لفظ کو ذرا گہرائی میں جا کے دیکھیے گا, ہر سمت میں اس کے وہ آپ کو خوبیاں نظر آئیں گی. سیٹسفیکشن کیا چیز ہوتی ہے. وہ چچا ٹڈے جو ہیں وہاں بیٹھ کے کیسے ان کے چہرے, ان کی تازگی, مسکراہٹ, خوشی دیکھیے کیسے سائن کر رہے ہیں, کان میں کیا کہہ رہے ہیں, کیسی قربت محسوس کر رہے ہیں. ایک پرانا جوک ہے وہ یاد آ گیا, جو اس صورتحال میں جس پہ یہ اتنے خوش نظر آ رہے ہیں, شہباز شریف. وہ یہ تھا کہ ایک خاتون اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں اور اپنے قصے سنا رہی تھیں اپنی بہادری, کامیابی کے. تو بولی میں 2 دفعہ ریپ ہونے سے بچی ہوں. تو سہیلیوں میں بڑا اشتیاق ہوا, انہوں نے کہا اچھا وہ کیسے. تو ذرا سا ٹائم لے رہی تھیں کہ بتانی تھیں. دوسروں پھر پوچھا ارے بھائی وہ کیسے تم 2 دفعہ بچی, کیا طریقہ ہے. تو کہنے لگی جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو میں نے انہاں دی گل من لئی, اس طرح سے بچ گئی. پھر اس نے بھی انجوائے کیا, انہوں نے بھی انجوائے کیا. یہ ہے ان کا طریقہ, یہ شہباز شریف کا طریقہ ہے کہ آپ بات کہیں ہم مان لیں گے, بس ٹھیک ہے جو آپ حکم دیں مہاراج. صدر ٹرمپ کو یہ لوگ دیکھتے اس نظر سے ہیں, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, کہ یہ بس میں کہنا نہیں چاہتا ہوں یہ کس ہستی کو دیکھ رہے ہیں. ان کی یہ حالت ہوتی ہے. یہ پاکستان کی نمائندگی کریں گے, مسلم دنیا کی امہ کے لیڈر یہ ہوں گے جن کو اتنی بھی ہمت نہیں کہ یہ اچھے وقت میں بھی اپنی کوئی بات ان سے منوا سکیں. بہت غور و فکر کا مقام ہے. دیکھیے ان کو یہ بات واضح کرنی چاہیے کہ صاحب ٹرمپ سے جا کے کہیں دیکھیے صاحب جو سسٹم آپ نے وضع کیا ہے اس میں تو پوری دنیا جو کہہ رہی ہے, دیکھ رہی ہے, وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تو ایسی صورتحال آپ نے پیدا کر دی ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنا مقدمہ لڑنے کورٹ میں جائے, لیکن جج جو ہے وہ پہلے سے ہی آپ کے حریف کے حق میں فیصلہ دے کے لکھ کے رکھ چکا ہے. اب آپ 5-10 منٹ بول لیجئے, لیکن فیصلہ وہی ہے جو اس حریف نے پہلے سے آپ کے خلاف لکھوا دیا ہے. تو صاحب یہ آپ کی بورڈ جو ہے زیادہ دیر صاحب چلے گا نہیں صاحب, فنڈامنٹلی اس کے غلط ہیں, تو اس کو ٹھیک کر لیجئے. دیکھیں نا جب ریفری جو ہے وہ مخالف ٹیم کے ساتھ مل جائے, پھر تم چاہے کتنے بھی گول کرو وہ ہر گول کو جو ہے وہ غلط قرار دے گا, اس کو جتائے گا. اب ایک ایسی جگہ جا کے آپ بیٹھیں گے جہاں پہ $1 بلین
ارے $1 بلین کہاں سے لاؤ گے تم؟ اور کتنی بڑی رقم ہوتی ہے. وہ ادا کریں گے اور وہاں خاموشی سے تابعداری سے جا کے بیٹھیں گے. اپنی ٹریننگ کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ آپ کہ خاموش کیسے رہا جاتا ہے, وفاداری کیسے, دم کیسے ہلائی جاتی ہے. اس میں تو خیر بہت تیز ہیں آپ. یہ ٹریننگ کروائیں گے اپنی وہاں جا کے. یہ بورڈ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے. دیکھیے ایک اور پوائنٹ تھا جو ان کو چاہیے ایلابریٹ کرتے امریکن میڈیا کے سامنے, سب جو بھی یہاں کے پاورفل حلقے ان کے سامنے کہتے دیکھو یار آپ کی جو یہ سوچ ہے نا ٹوٹل کمانڈ, اپنے ہاتھ میں ویٹو لے لینا, یہ ایسی ہے کہ یہ آپ اپنی آئین, اپنی ڈیموکریسی کی سول, اس کی روح کے خلاف بات کر رہے ہیں. بھائی میجورٹی کا کہنا مانا جاتا ہے, یہی اسی بنیاد پہ تو آپ کی عزت ہے پوری دنیا میں, اور آپ وہ مکمل ختم کیے دے رہے ہیں. ایک امریکن دماغ ایسا ہوتا ہے کہ وہ حق اور سچ کے بات سمجھ جاتا ہے اور اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے. جی آئی کین کلیم اٹ پراؤڈلی, ایمنسلی. کیوں لاکھوں ملینز کی تعداد میں فلسطین کے حق میں پاکستان میں لوگ نہیں نکلتے, امریکہ میں نکلتے ہیں. جی امریکن دماغ کو اگر آپ سمجھائیں تو وہ سمجھ سکتے ہیں, لیکن آپ کو سمجھانا بھی تو آنا چاہیے. یہ وہ بد نصیب ہیں کہ ان کو یہ کام آتا نہیں اور یہ وہ کام کر رہے ہیں. یہی تو مسئلہ ہے پاکستان کے نصیب کا. معین اختر مرحوم نے کہا تھا یہاں ہر شخص اس کام کا ایکسپرٹ ہے جو کام اس کو. اچھا دیکھیے کچھ اہم پوائنٹس ہیں جو شاید ان کی سمجھ میں آ جائیں, اس پہ یہ کچھ کام کر سکیں. ہمت تو ان کے پاس ہے نہیں, لیکن پھر بھی ہم جہاں تک جو سمجھتے ہیں وہ پیش کر دیتے ہیں. اگر آپ کو پسند آئے قبول فرمائیے, نہیں پسند آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے اگر ان کو یہ بات سمجھائیے آپ اس سے, اگر آپ پرماننٹ سلوشن چاہتے ہیں, آپ دیر پا حل چاہتے ہیں, تو پھر آپ کو اصول بھی دیر پا اصول قائم کرنے چاہیے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا. اچھا دیکھیے اس طرح اگر آپ کے پاس مکمل ویٹو ہے پاور, حتیٰ کہ جو نیکسٹ اس کا جو لیڈ کرے گا چیئرمین, وہ بھی وہی ٹرمپ ہی اس کو نومینیٹ کریں گے. یار یہ کیسی بات ہے یار, سوچیں آپ. اس طرح تو آپ کا اور اسرائیل کا امیج ہی خراب ہو جائے گا کہ یار یہ ہر صورت میں اپنی بات منوانے والا یہ تو گروپ آپ نے قائم کر لیا ہے. آپ کی امریکہ کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا. آپ انہیں بتائیے یہ بات کہہ تو سکتے ہو. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ زور یا زبردستی یا بدتمیزی, ان پولائٹلی بات کرو, پولائٹلی, ریشنلی اینڈ پولائٹلی, پیسفلی. وہ ہمیشہ کہتا ہوں پرپسفل, اس انداز سے آپ یہ بات رکھیے. ان کے سامنے کہیے ان سے کہ دیکھیے صاحب 2/3 میجورٹی کا جو اصول ہے نا وہ دیٹ از گڈ انف ہے. ہم تو ہیں ہی آپ کے سپورٹ, 2/3 میجورٹی کا وہ اصول چلنے دیجئے. اور یہ جو ہے آپ نے جو سسٹم وضع کیا ہے کہ آپ ہر وقت جو ہے وہ ویٹو پاور آپ کے پاس ہوگا, تو اس سے تو شروع ہی سے مطلب ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پوری دنیا چڑھنے لگی ہے ابھی سے. اچھا دیکھو ایک اور پوائنٹ جو سمجھ میں آتا ہے اور انہیں بھی سمجھانا آپ کو ڈسکس کرنا چاہیے ان کے ساتھ کہ دیکھو ویٹو اگر رکھنا ہی ہے چلیے رکھ لیجئے, لیکن صاحب اس کو 30 to 90 ڈیز تک کے رکھیے, ٹھیک ہے نا. اب 90 ڈیز کے بعد جو میجورٹی کا فیصلہ ہو, 90 ڈیز کے بعد جو میجورٹی کا فیصلہ ہو اس کو پھر آپ اپروو کیجئے, یا پھر اس دوران اگر دونوں پارٹیاں بیٹھ کے کچھ نیگوسیشن کر لیں تو اس کو بھی قبول کر لیجئے. لیکن صاحب اگر آپ ایسے نہیں کریں گے تو مجھے بتائیے کہ لیجیٹمیسی جو ہے وہ تو کنسنٹ سے ملتی ہے نا یار. ڈیموکریسی میں یا کسی بھی سوسائٹی میں آپ کو لیجیٹمیٹ کب مانا جاتا ہے؟ جب پوری رائے عامہ واضح طور پہ آپ کے ساتھ ہو. اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو اس کے بالکل برخلاف کام کر رہے ہیں. تو یہ پارٹی آپ کی زیادہ دیر چلے گی نہیں صدر صاحب. دیکھیے ویٹو کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ویٹو لگایا جاتا ہے حادثے سے بچنے کے لیے, ایک ایمرجنسی بریک سمجھ لیجئے آپ, ٹھیک ہے نا. گاڑی میں آپ ہر وقت ایمرجنسی بریک لگا کے چلائیں گے آپ. ایک صاحب کو ایک دفعہ میں دیکھا تھا, ان کا ایمرجنسی بریک وہ تھا, ان کی گاڑی بار بار فل اسپیڈ دے رہے, وہ پھر بھی ادھر ادھر جا رہے. میں نے کہا بھائی پہلے اس کو تو ہٹاؤ تم.
ویٹو کا مقصد حادثے سے بچنا ہوتا ہے، کوئی ایسا اقدام نہ ہو جائے، اور وہ جو میں نے کہا کہ سمجھیے کہ بریک ہے کار کے اندر، تو لیکن آپ ہمیشہ اس کو لگا کے نہیں رہ سکتے. آپ لوگوں کے سروں پہ یہ تلوار ویٹو کی رکھیں گے اور اپنی بات کے رکھیں گے تو یہ بات کیسے آگے بڑھے گی؟ یہ کس کو قابل قبول ہوگی؟ یہ تو ابھی سب دم ہلانے والے ہیں نا جو آپ کے پاس آ گئے ہیں. یہ بھی اپنے اپنے کنٹریز میں جو ہیں ان کے لوگ ان کے ساتھ وہ کریں گے جس کا یہ تصور نہیں کر سکتے. اس وجہ سے نہیں کہ وہ تم وہاں چلے گئے، اس وجہ سے کہ یہ تم نے کس بنیاد پر یہ باتیں منظور کی ہیں. ابھی تو یہ ساری سامنے آئیں گی نا. ایک عام آدمی کو جب یہ پتہ چلے گا کہ بھائی یہ تو شروع سے ڈس فنکشنل ہو گیا معاملہ، اور یہ تو وہی کرنا پڑے گا جو بڑے سرکار کہیں گے، تو تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ بہرحال حقائق یہی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. اگر آپ کو پسند آئیں تو اس کو آپ ضرور آگے بڑھائیے گا، شیئر کیجیے گا. اور ایک دفعہ پھر میں آپ سے گزارش کروں گا، ہماری نظروں کے سامنے یہ پاورفل لوگ پاکستان توڑ رہے ہیں. ایمان مزاری کو جیل میں 10 سال اس لیے لے جانا کہ وہ کہتی ہے کہ تم لوگوں کو اغوا کر لیتے ہو اور پھر غائب کر دیتے ہو. وہ کہتی ہے کہ لوگوں کو زبردستی دہشت گرد بناتے ہو. وہ ڈاکٹر ماہنور بلوچ کا مقدمہ لڑتی ہے، تمہارا کہنا نہیں مانتی، تم سے انصاف مانگتی ہے، اس لیے تم 10 سال کے لیے اس کو جیل میں ڈالو گے. پورے پاکستان میں ایک چھوٹے بڑے سب کو اٹھنا چاہیے ایمان مزاری کے لیے اور کہنا چاہیے نہیں، ہم پاکستان کو نہیں ٹوٹنے دیں گے. یہ کیا پیغام بھیجتے ہو تم؟ تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے، تمہیں اتنی سوچ نہیں ہے. یہ ایک نہتی سی اچھی وہ لڑکی، انٹیلیجنٹ لڑکی، اس اور حق پر اس کو تم بند کر دو گے. پورے بلوچستان کو تم کیا میسج بھیجتے ہو یہ حادثات کر کے؟ وہ ڈاکٹر شازیہ کو ریپ کر دیا تھا میجر نے، کیا میسج بھیجا تھا تم نے؟ اکبر بگڈی کو، بوڑھے آدمی کو مار دیا، کیا میسج بھیجا تھا تم نے؟ وہ نور خان کو، وہ کیا نوروز خان کیا نام تھا ان کا، جن کو پہاڑ سے اتارا تھا کہ تم آ جاؤ تمہیں معاف کر دیں گے، قرآن دکھا کے پھر ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا تھا. کیا میسج بھیجتے ہو تم بلوچوں کو؟ بلوچستان تمہارے ساتھ کیوں رہے گا؟ تم ہماری آنکھوں کے سامنے یہ کام نہیں کر سکتے. آج پورے پاکستان کو چاہیے کہ وہ اٹھیں اور ان ظالموں کے خلاف آواز اٹھائیں اور کہیں کہ فوری طور پہ ایمان مزاری جو ہے اس کو رہا کیا جائے. اگر آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو میرا آپ کا تو کچھ نہیں ہے، لیکن ہمارا سب کچھ پاکستان تو ضرور ہے. اس کے لیے اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.